معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں شہاب احمد۔ ویلکم ٹو دا غازی لیجنڈ ٹی وی۔ مغل سلطنت کے مکمل داستان، بابر سے بہادر شاہ ظفر تک برصغیر کی تاریخ میں ایک ایسا دور تھا جس نے صدیوں تک اپنے طاقت، ثقافت، فن تعمیر اور سیاست کے ذریعے دنیا کو متاثر کیا۔ یہ دور تھا مغل سلطنت کا جس کی بنیاد رکھی ایک عظیم جنگجو اور حکمران ظہور الدین محمد بابر نے۔ بابر کا پس منظر: بابر 1483 میں فرغانہ میں پیدا ہوا۔ وہ ایک طرف سے تیمور اور دوسری طرف سے چنگیز خان کی نسل سے تعلق رکھتا تھا، یعنی اس کی رگوں میں فتاحین کے خون دوڑ رہا تھا۔ بچپن سے ہی بابر کو مشکلات کا سامنا رہا۔ اس کے والد کے وفات کے بعد وہ کم عمری میں ہی تخت پر بیٹھا، مگر جلد ہی اس کی سلطنت چھن گئی۔ اس کے بعد اس نے کئی سال تک وسطی ایشیا میں اپنے کھوئی ہوئی سلطنت واپس لینے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ ہندوستان کی طرف رخ: آخرکار بابر نے اپنے قسمت آزمانے کے لیے ہندوستان کا رخ کیا۔ اس وقت دلی پر ابراہیم لودھی کو حکومت تھی، جو ایک کمزور اور غیر مقبول حکمران تھا۔ بابر نے 1526 میں ایک فیصلہ کن جنگ لڑی جسے تاریخ میں پہلی جنگ پانی پت کہا جاتا تھا۔ پہلی پانی پت یہ جنگ ہندوستان کی تاریخ کا ایک بڑا موڑ ثابت ہوئی۔ بابر کی فوج تقریباً 12,000 سپاہی، ابراہیم لودھی کی فوج 10,000 سے زائد سپاہی ہاتھی، لیکن بابر کے پاس ایک بڑے برتری تھا: بارود اور توپخانہ۔ اس نے عثمانی طرز کی جنگی حکمت عملی استعمال کی، جس میں توپوں کی زنجیریں کے ساتھ باندھ کر ایک دفاعی لائن بنا رہی تھی۔ ابراہیم لودھی مارا گیا، دہلی فتح ہو گئی، مغل سلطنت کو بنیاد بڑھ گئی۔ مغل سلطنت کا آغاز: بابر نے دہلی اور آگرہ پر قبضہ کر کے خود کو ہندوستان کا بادشاہ قرار دیا، لیکن اس کے لیے یہ کامیابی آسان نہیں تھا، کیونکہ ہندوستان کے مختلف راجوں اور سرداروں نے اس کے خلاف بغاوت شروع کر دی۔ خانوں کی جنگ: بابر کو ایک اور بڑا جنگ لڑائی پڑی جسے خانوں کی جنگ کہا جاتا تھا۔ یہ جنگ رانا سانگا کے خلاف لڑی گئی، جو ایک طاقتور راجپوت حکمران تھا۔ یہ جنگ بابر کے لیے انتہائی اہم تھی، کیونکہ اگر وہ ہار جاتا تھا تو مغل سلطنت ختم ہو جاتی، لیکن جیت نے اس ہندوستان کو مضبوط کر دیا۔ بابر کو شخصیت: بابر صرف ایک جنگجو نہیں تھا، بلکہ ایک شاعر، ادیب اور فطرت اور سے محبت کرنے والا انسان بھی تھا۔ اس نے اپنی زندگی کی حالات کو ایک کتاب میں لکھا جس میں بابر نامہ کہا جاتا تھا۔ یہ کتاب آج بھی تاریخ دانوں کے لیے ایک قیمتی خزانہ تھا۔ بابر کی وفات: بابر نے صرف 4 سال ہندوستان پر حکومت کی۔ 1530 میں اس کا انتقال ہو گئی اور اسے کابل میں دفن کیا گیا۔ مرنے سے پہلے ہی اپنے سلطنت اپنے بیٹے کے حوالے کی، اور یہی شروع ہوتا تھا ایک نیا باب۔ ہمایوں کا دور آغاز: بابر کے بعد اس کا بیٹا ہمایوں تخت پر بیٹھا، لیکن ہمایوں اپنے باپ جیسے مضبوط حکمران نہیں تھا۔ اسے کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر ایک خطرناک دشمن سے، شیر شاہ سوری آنے والا۔ شیر شاہ سوری ہے ہمایوں کو شکست جلاوطنی: شیر شاہ سوری کا عروج: ہمایوں کو شکست جلاوطنی اور واپس بابر کے وفات کے بعد اس کا بیٹا ہمایوں تخت دلی پر بیٹھا، لیکن یہ آغاز ہی مشکلات سے بھرا ہوا تھا۔ ہمایوں ایک نرم دل اور خیالوں میں کھو جانے والا بادشاہ تھا، جبکہ اس کے دشمن نہایت چالاک اور طاقتور تھے۔ سلطنت میں انتشار: ہمایوں کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس کے اپنے بھائی بھی اقتدار کے خواہش مند تھے، خاص طور پر کامران مزار، اور جو کابل اور لاہور پر قابض تھا۔
اکثر ہمایوں کے خلاف سازشیں کرتا رہا۔ اسی دوران ایک اور خطرناک طاقت ابھری رہی تھی، شیر شاہ سوری۔ شیر شاہ سوری کا عروج شیر شاہ سوری کا اصل نام پریاد خان تھا۔ وہ ایک ذہین، بہادر اور بہترین منظم تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنی طاقت بڑھائی اور ایک مضبوط فوج تیار کی۔ وہ صرف ایک جنگجو نہیں تھا بلکہ ایک شاندار حکمران بھی تھا، جس نے بعد میں ایسی اصلاحات کی جو آج بھی تاریخ میں مشہور ہے۔ جوسا کی جنگ 1539 ہمایوں اور شیر شاہ سوری کے درمیان پہلی بڑی جنگ جوسا کی جنگ میں ہوئی۔ یہ جنگ ہمایوں کے لیے ایک تباہ کن شکست ثابت ہوئی۔ مغل فوج بھر گیا، ہمایوں ہم مشکل اپنے جان بچا سکے۔ اس دریا میں کود کر فرار ہونے پڑے۔ یہ مغل سلطنت کے زوال کا شروع ہوا۔ قنوج کی جنگ 1540 اگلے ہی سال ایک فیصلہ کن جنگ لڑی گئی جسے قنوج کی جنگ کہا جاتا تھا۔ اس بار بھی ہمایوں کو شکست ہوئی۔ دہلی پر شیر شاہ سوری کا قبضہ ہو گیا، مغل سلطنت ختم ہو گئی۔ عارضی طور پر ہمایوں کو جلاوطنی کی ایک شکست کے بعد ہمایوں کو ہندوستان چھوڑنا پڑا۔ وہ در بھٹک رہا تھا، کبھی سندھ کبھی ایران۔ آخرکار نے ایران کی بادشاہ شاہ تبریز میں مدد مانگی۔ ایرانی بادشاہ نے اس کے مدد کی لیکن ایک شرط پر، ہمایوں کو شیعہ عقیدہ قبول کرنا پڑا۔ یہ ہمایوں کی زندگی کا سب سے بڑا مشکل وقت تھا۔ واپسی کی تیاری ایران کی مدد سے ہمایوں نے دربار اپنی فوج تیار کی۔ اس نے صبر اور حکمت عملی کے ساتھ وقت کے انتظار کیا۔ ادھر ہندوستان بھی حالات بدل رہی تھی۔ شیر شاہ سوری کے وفات کے بعد سوری سلطنت کا کمزور ہو گئی۔ ہمایوں کی واپسی 1555 آخرکار ہمایوں 1555 میں دلی پر دوبارہ حملہ کیا اور کامیاب ہو گئی۔ مغل سلطنت ایک بار پھر قائم ہو گیا۔ یہ ایک تاریخی لمحہ تھا۔ ایک ہر بادشاہ دوبارہ فاتح بن کر لوٹا، افسوسناک کا انجام لیکن قسمت کا کچھ اور منظور تھا۔ 1556 میں ہمایوں ایک حادثے کا شکار ہو گئی۔ کہا جاتا تھا کہ وہ اپنی لائبریری کو سیڑھیوں سے پھسل کر اور اسی حادثے میں اس کا موت ہو گئی۔ اکبر اعظم کا عروج اور سنہری دور ہمایوں کو اچانک موت کے بعد مغل سلطنت ایک بار پھر خطرے میں تھی۔ اس وقت اس کا بیٹا جلال الدین محمد اکبر صرف 13 سال کا تھا۔ اتنی کم عمری میں تخت سنبھالنا کسی بھی بچے کے لیے آسان نہیں تھا، خاص طور پر ایک ایسا سلطنت میں جہاں ہر طرف دشمن موجود تھا۔ اکبر کی تاج پوشی 1556 میں اکبر کے بادشاہ بنایا گیا لیکن ابتدائی طور پر سلطنت کے باغ دور اس کے سرپرست بیرم خان کے ہاتھ میں تھی۔ بیرم خان ایک بہادر اور تجربہ کار سپہ سالار تھے جس نے اکبر کی حکومت کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ دوسری جنگ پانی پت اکبر کے دور کے پہلی بڑا امتحان آیا جب ایک طاقتور ہندو جنرل ہیمو نے دہلی پر قبضہ کر لیا اور 1556 میں دوسری جنگ پانی پت لڑی گئی۔ ہیمو کے فوج کا طاقتور اور منظم تھے، مغل فوج قیادت کے لحاظ سے کمزور تھے، لیکن جنگ کے دوران ایک تیر ہیمو کی آنکھ میں لگی، یہ وہ فوش ہو گئی، اس کی فوج بکھر گئی، اکبر کی فتح حاصل ہوئی۔ یہ فتح مغل سلطنت کی ایک نئی زندگی تھا۔ اکبر کی خود مختاری حکومت چند سال بعد اکبر نے بیرم خان کو معزول کر دیا اور خود حکومت سنبھال لی۔ اب وہ صرف نام کی بادشاہ نہیں بلکہ ایک حقیقی حکمران بن چکا تھا۔ سلطنت کی توسیع اکبر نے اپنے سلطنت کو بہت وسیع کیا۔ راجستھان کے راجپوت حکمران کو شکست دی یا ساتھ ملا گجرات فتح کیا۔
گجرات فتح کیا، بنگال پر قبضہ۔ اس کی پالیسی صرف جنگ نہیں بلکہ اتحاد بھی تھے۔ مذہبی رواداری اکبر کا سب سے بڑے خوبی اس کے مذہبی برداشت تھے۔ اس نے ہندوستان پر لگنے والا جزیہ ٹیکس ختم کیا، مختلف مذہب کو لوگوں کو دربار میں شامل کیا، ایک نیا نظریہ پیش کیا جسے دین الہی کے لیے کہا جاتا تھا۔ اس کے مقصد تھا کہ سب سے مذہب کے لوگ امن سے رہیں۔ اصلاحات اور نظام حکومت اکبر نے ایک مضبوط نظام حکومت قائم کی، زمین کے باقاعدہ نظام، ٹیکس سسٹم، فوجی اصلاحات اور صوبوں میں گورنر مقرر کیا۔ اس کے وزیر راجہ ٹوڈر مل نے مالیاتی نظام کو منظم کیا جو بہت کامیابی ثابت ہوا۔ فن اور ثقافت اکبر کے دور میں فن، ادب اور تعمیرات کو فروغ مل، عظیم محلات اور قلعے بنائے گئے۔ دربار میں شاعر، مصور اور دانشور شامل تھے۔ اکبر خود پڑھ لکھ نہیں سکتا تھا مگر علم سے بے حد محبت کرتا تھا۔ اکبر کی وفات 1605 میں اکبر کا انتقال ہو گئی، لیکن اس میں مغل سلطنت کا ایک مضبوط بنیاد رکھی۔ مغل سلطنت کا مکمل جہانگیر، نور جہاں اور شاہ جہاں کا دور۔ اکبر کے بعد اس کا بیٹا نور الدین محمد جہانگیر تخت پر بیٹھا۔ جہانگیر انصاف پسند تھا مگر اس کی حکومت میں اصل ثقافت اس کے ملکہ نور جہاں کے ہاتھ میں آ گئی۔ جہانگیر کے بعد شاہ جہاں بادشاہ بنا، جس کے دور کو مغل سلطنت کا عروج کہا جاتا تھا۔ اس نے اپنی بیوی ممتاز محل کو یاد میں تاج محل تعمیر کروایا جو آج بھی محبت کی علامت ہے۔ ہمایوں اکبر عظیم عروج اور سلطنت ہمایوں کی اچانک موت کے بعد